السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی۔ آج کی ولاگ کا آغاز کچھ ایسے ہو رہا ہے کہ میں ابھی گھر سے نکلی ہسبینڈ کے ساتھ اتنی تیز دھوپ میں کہ باہر نکلنا مشکل لگتا ہے۔ ویسے تو باہر جانے کے 100 بہانے ہوتے ہیں، لیکن آج کا مشن سب سے اہم ہے۔ میری پیاری امی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، تو سب سے پہلے ان کے لیے دوائی لینی ہے۔ آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ امی کی صحت یابی کے لیے دعا کرے، وہ جلد ٹھیک ہو جائے، آمین۔ چلیے میں باہر نکلی ہی ہوں تو آپ سب کو اپنے ساتھ ساتھ راستے کے نظارے بھی دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیے ہمارے شہر کی سڑکیں اور یہ شام کی چہل پہل۔ کبھی کبھی یوں ہی باہر نکل کر لوگوں کو اور ان مناظر کو دیکھ کر دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ دوائی لینے کے بعد ایک اور ریلیشن کے گھر جانا ہے، ساتھ بنے رہیے، وہ بھی دکھاؤں گی۔ تب تک آپ میرے ساتھ ان خوبصورت راستوں کی سیر کریں۔ راستے سے گزرتے ہوئے اکثر میں یہ سوچتی ہوں کہ سڑکیں اور یہ راستے بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں نا۔ انسان کے اندر خوشی کا طوفان ہو یا غم کی خاموشی، ان راستوں کی چہل پہل کبھی کمی نہیں ہوتی۔ زندگی اپنی پوری رفتار سے دوڑتی رہتی ہے۔ کبھی کبھی جب ہم گھر کی چار دیواری میں اداس بیٹھے ہوتے ہیں تو لگتا ہے وقت تھم سا گیا ہے، لیکن جیسے ہی باہر نکلے، لوگوں کو ہنستے بستے اور کاموں میں مگن دیکھے نا، تو اپناپن خود بخود محسوس ہونے لگتا ہے۔ باہر کی یہ ہوا اور یہ زندگی کے رنگ انسان کو بوچھل دل بہت ہی ہلکا پھلکا کر دیتے ہیں۔ شاید اسی لیے کہتے ہیں کہ جب دل پریشان ہو تو نا تھوڑی دیر ان راستوں کی دھول چھان لینی چاہیے، کیونکہ یہ چلتے پھرتے چہرے ہمیں جیسے حوصلہ دیتے ہیں۔ میرے ہسبینڈ ہمیشہ ایک بڑی پتے کی بات کہتے ہیں، پتہ ہے آپ کو، کہ انسان کو تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح لیکن باہر ضرور نکلنا چاہیے، کیونکہ گھومنے پھرنے سے انسان کی شخصیت میں الگ خوبصورت بدلاؤ آ جاتا ہے۔ اور یہ بات سچ بھی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ آج مجھے اس بات کا پورا یقین آ رہا ہے۔ گھر کی ذمہ داریوں اور پریشانیوں میں ہم اکثر اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ جب ہم ان راستوں پر نکلتے ہیں، تازہ ہوا لیتے ہیں اور دنیا کی چہل پہل دیکھتے ہیں تو دماغ کی ساری الجھنیں جیسے خود بخود سلجھنے لگتی ہے۔ یہ باہر کی دنیا ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی رکنے کا نام نہیں ہے۔ آپ دیکھیے نا، میں خود کتنی پریشان تھی امی کے لیے۔ میں آئی تھی امی کی دوائی لینے، لیکن ان راستوں کی رونق دیکھ کر میرا دل بھی کتنا پرسکون ہو گیا۔ لو جی، کلینک پہنچنے سے پہلے ایک اور بہت ضروری کام آ گیا۔ آپ لوگ اتنی جلدی کیا ہے، رکیے تو۔ جس طرح تپتی دھوپ میں ہمیں پیاس لگی ہے، بالکل ویسے ہی ہماری گاڑی کا گلا بھی سوکھ چکا ہے۔ اسے دیکھ کر آپ مجھے اس پر ترس آ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ مجھ سے کہہ رہی ہو، باجی مجھ میں کلینک پہنچانے کی ہمت تبھی آئے گی جب پہلے میرا گلا تھوڑا تر ہو جائے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس گرمی میں انسان مشینوں کو بھی نخرے سوچتے ہیں۔ اب یہ پیٹرول نہیں پی رہی، بلکہ اسے ہم انرجی والا ڈرنک پلا رہے ہیں کہ ہمیں صحیح سلامت جلدی سے منزل تک پہنچا دے۔ مہنگائی کے اس دور میں گاڑی کو پیاس لگنا کسی ایمرجنسی سے کم نہیں ہے۔ لو جی، گاڑی کا پیٹ تو بھر گیا، اب ہم پھر سے سڑکوں پر ہیں۔ کلینک ابھی تھوڑی دور ہے، لیکن یہ راستہ بور بالکل نہیں ہونے دے رہا ہے۔ بس یہی گاڑیاں اور یہی لوگ ہیں جن سے ہماری سڑک پر ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ صحیح تو یہ ہے کہ ٹریفک میں پھنس کر بندہ دوسروں کی شکلیں ایسے دیکھتا ہے جیسے بڑے بچھڑے ہوئے رشتے دار مل گئے ہو۔ تو بس انہی رنگ برنگی ملاقاتوں اور گاڑیوں کے درمیان سے راستہ بناتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کلینک تک پہنچتے پہنچتے کتنے نمونوں سے واپسنا پڑتا ہے۔ لو جی، آپ گھر سے ٹھیک 5 بجے نکلے تھے، اب زیادہ وقت گزر چکا ہے تو شام ڈھل رہی ہے اور سڑکوں کا روپ ہی بدل گیا ہے۔ یہ دیکھیے، جیسے جیسے اندھیرا بڑھ رہا ہے، ان بڑے بڑے شو رومز کی لائٹیں جلنا شروع ہو گئی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ان روشنیوں کو اور سڑک کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ کچھ سڑکیں اتنی پرسکون اور صاف ستھری ہوتی ہے کہ دیکھ کر دل خوش ہو جائے۔ کچھ سڑکیں ایسی ہوتی ہے کہ لگتا ہے ان کا جگر چھلنی ہو گیا ہے۔ ان سڑکوں کا اپنا ہی ایک ماحول ہوتا ہے۔ یہ دائیں بائیں مسکراتی ہوئی سجی سجائی دکانیں، آگے پیچھے تیزی سے نکلتی ہوئی گاڑیاں، اور یہ سب دیکھ کر خود بخود دل بہل جاتا ہے۔ ہر دکان کی اپنی ایک چمک، ہر گزرتی گاڑی کی ایک اپنی منزل۔
لیجیے اب ہم ایک موڑ کاٹنے لگے ہیں۔ ان راستوں کے موڑ بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں نا، بالکل ہماری زندگی کی موڑ کی طرح۔ کبھی زندگی میں کوئی ایسا موڑ آتا ہے جو ہمیں پریشان کر دیتا ہے، جیسے ابھی امی کی طبیعت کی وجہ سے دل تھوڑا بوچھل ہے، لیکن یقین مانیے انہی راستوں پر کچھ ایسے موڑ بھی آتے ہیں جو ہماری زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتے ہیں۔ جیسے گاڑی کا موڑ کاٹتے وقت ہمیں احتیاط کرنی پڑتی ہے، ویسے ہی زندگی کے مشکل موڑ پر تھوڑا سا صبر اور ہمت چاہیے ہوتی ہے۔ اب دیکھیے یہ موڑ کاٹا اور سامنے ایک نئی سڑک، نئی روشنیاں اور نئے منظر کھل گئے ہیں۔ بس زندگی بھی ایسی ہی ہے، ہر موڑ پر ایک نیا سبق اور ایک نئی امید چھپی ہوئی ہے۔ شکر اللہ کا کلینک تک پہنچ گئے۔ میرے کزن بھائی سے کہہ کر میں نے پہلے ہی سے نمبر نکلوا لیا تھا، ورنہ یہاں کا حال دیکھیے تو۔ چلیے پہلے ہم اندر چلتے ہیں، پھر میں آپ کو اندر کا بھی دکھا دیتی ہوں۔ چلیے بسم اللہ پڑھ کر اندر قدم رکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے ذرا ماشاءاللہ، یہاں پردے میں جتنی بہنیں اور مائیں بیٹیاں بیٹھی ہیں سب اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں، لیکن VIP پروٹوکول کے ساتھ پہلے میرا نمبر ہے۔ سچ بات ہے، ایسے موقع پر جب آپ کو یہ پتہ چلے کہ اتنے رش میں آپ کا نام پہلے آنے والا ہے تو دل کو جو سکون ملتا ہے اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جی میں آپ ڈاکٹر صاحب کے کمرے کے اندر آ گئی ہوں، ہسبینڈ بھی میرے ساتھ ہے۔ یہ ہومیوپیتھک کے بہت ہی ماہر ڈاکٹر ہیں، سچ کہوں تو ان کی دواؤں میں اللہ نے بڑی شفا رکھی ہے۔ ہومیوپیتھک کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے کہ دوائی کڑوی بھی نہیں ہوتی اور اثر بھی بڑا گہرا کرتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت ہی تسلی سے بات سنے ہیں اور ماشاءاللہ ان کا ہاتھ بہت مبارک ہے۔ بس آپ میں امی کی ساری کیفیت ان کو بتاتی ہوں تاکہ وہ بہترین سی دوائی دے دے اور امی جلد سے جلد صحت یاب ہو جائے۔ امی کو کوئی بڑی بیماری تو نہیں ہے، شکر ہے اللہ کا، بس تھوڑی سی انزائٹی اور ڈپریشن کی شکایت رہتی ہے۔ ان کی دوائی سے امی کو آرام آتا ہے۔ بس آپ دوائی لے لی ہے، امی کو آرام آ جائے گا۔ آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے۔ ماؤں کی مسکراہٹ ہی گھر کی اصل روشنی ہوتی ہے۔ آپ کلینک سے باہر نکلے، ایک بار یہ بورڈ دیکھیے ہومیوپیتھک کلینک کا۔ اس کے ساتھ واپسی کا سفر شروع۔ ڈاکٹر کی فیس بھرنے کے بعد میرے ہسبینڈ کو شاید میرے حالت پر ترس آ گیا، پھر ان کے اپنے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے تو گاڑی آئی ہے گرما گرم سموسوں کی دکان پر۔ یہاں کی خوشبو ایسی ہے کہ خود بخود بھوک کا احساس جاگ اٹھا، جیسے بھوک محسوس ہونے لگی۔ ہم نے یہاں سے مزیدار انڈا وڑا اور سموسے لے لیے۔ مجھے تو آپ ہنسی آ رہی کہ سامنے اتنے مزیدار اور گرما گرم سموسے، انڈا وڑا اور پنجابی سموسے پڑے ہیں تو بندی کیمرے کا فوکس کرنا ہی بھول گئی ہے۔ میرا سارا فوکس تو ان کی خوشبو اور اپنے پیٹ کی بھوک پر تھا، اسی لیے کیمرہ تھوڑا ناراض ہو گیا اور فوکس ہی نہیں ہو رہا۔ چلو کوئی بات نہیں۔ ارے رکیے، آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ سموسے انڈا وڑا لے کر گھر جا رہی ہوں۔ جی نہیں، ابھی اصل سرپرائز تو باقی ہے۔ ہم سیدھا گھر پر نہیں جا رہے ہیں بلکہ جا رہے ہیں اپنے ایک قریبی رشتہ دار کے گھر۔ وہاں ڈھیر سارے بچے ہیں اور آپ جانتے ہیں جہاں بچے ہو وہاں ایسی چیزیں نہ جائیں تو انٹری ادھوری لگتی ہے۔ یہ سب ننھے منھے شیطانوں کے لیے ہیں۔ تھوڑا بہت ہاتھ ہم بھی صاف کریں گے کیونکہ خوشبو نے تو پاگل جو کیا ہوا ہے۔ بچوں کی خوشی دیکھ کر جو سکون ملتا ہے وہ تو بڑا ہی عجیب ہے۔ اب ہم رشتہ داروں کے گھر ہو آئے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ میں آپ کو ان سے ملوا نہیں سکی۔ کچھ لوگوں کی پرائیویسی کا خیال رکھنا پڑتا ہے، سوچیے تھوڑا آپ اس بات پر یقین کر لیجئے۔ لو جی ابھی مشن ختم نہیں ہوا میرا۔ امی کی دوائی ہو گئی، سموسوں کی دعوت ہو گئی، اب باری ہے میرے اس بیچارے فون کی جو شاید مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ اس کا ساؤنڈ اتنا چھوٹا ہو گیا ہے جیسے سرگوشیاں کر رہا ہو۔ آپ ویڈیو بناتی بھی ہوں اور آواز ہی نہ نکلے تو بھلا کیا فائدہ۔ ہم پہنچے تو صحیح پر شاید تھوڑی دیر کر دی۔ جیسے ہی ہم موبائل شو روم پر پہنچے تو دیکھا کہ دکان بند تھی۔ اصل میں عشاء کی اذان ہو چکی تھی اور یہ لوگ اللہ کے حضور حاضری دینے نماز کے لیے جا چکے تھے۔ سچ پوچھیے تو یہ دیکھ کر دل کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ دنیا داری اپنی جگہ پر، رب کا بلاوا سب سے پہلے۔ تو چلیے جب تک یہ لوگ نماز پڑھ کر واپس آتے ہیں یہ بھی ذرا اس پرسکون وقت کا لطف اٹھاتے ہیں۔ اب ہم باہر کھڑے شو روم کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں اور بھوک لگی ہو تو انسان کی نظر سب سے پہلے کھانے پر ہی جاتی ہے۔ بالکل سامنے ہی زعتر نام کا ایک ہوٹل ہے، جی ہاں، نام سن کر حیران نہ ہو، یہاں بھوک کا علاج ہوتا ہے اور ماشاءاللہ یہاں کے کھانے بڑے مشہور ہیں۔ یہ دیکھیے یمائی شو روم،
बैनर मैंने बताया था मेरा फ़ोन ये वाला फ़ोन भी इसी ब्रांड का है और यहीं से लिया था। तो अब अपनी जायपना पर वापस आ गया है। फ़ोन की आवाज़ का मसला है, जल्दी से जल्द ठीक करते हैं इसको। अब सुकून का सांस लेते हैं। देखिए हमने शोरूम के अंदर एंट्री मारी, मैंने फ़ौरन अपने फ़ोन की बीमारी बता दी तो डॉक्टर साहब, मेरा मतलब है मोबाइल एक्सपर्ट को बता दिया। वो भी बड़े प्रोफेशनल निकले। मरीज़ की हालत देखकर इसे उठाया और सीधा ऊपर ऑपरेशन थिएटर ले गए। अब देखते हैं कितनी देर में ठीक होकर आता है। सामने फ़ोन के इतने सारे कपड़े यानी खूबसूरत कवर सजे हुए हैं, माशाल्लाह, एक से बढ़कर एक डिज़ाइन। तो मेरा दिल भी कर रहा है एक प्यारा सा कवर ले लूँ, लेकिन फिर ख़्याल आया कि अभी 2 दिन पहले ही मैंने लिया था, तो फिर इरादा बदल दिया। सच्ची बात तो यह है कि हम ख़वातीन हज़रात के लिए ऐसी चीज़ें देखकर ख़ुद पे काबू पाना किसी जिहाद से कम नहीं। यहाँ एक से बढ़कर एक फ़ोन देखकर सच में दिल मचलने लगा। आजकल के दौर में तो ऐसा लगता है जैसे इंसानों से ज़्यादा फ़ोन खूबसूरत हो गए हैं, है ना? सच्ची बात है। ज़रा इनकी चमक दमक तो देखिए, जैसे हीरे मोती। और कमाल की बात तो ये है कि इनकी देखभाल भी बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह की जाती है। जैसे बच्चों को सर्दी से बचाते हैं, वैसे ही उनके लिए नरम मुलायम कवर, स्क्रीन और क्या कहते हैं इसको, प्रोटेक्टर, पता नहीं क्या क्या, पता नहीं क्या क्या जतन किए जाते हैं। ज़रा सी खराश आ जाए तो मालिक का दिल ऐसे बैठ जाता है जैसे किसी का कीमती हीरा खो गया हो। सच आजकल ऐसे ही हो रहा है। टेक्नोलॉजी ने हमें इन मशीनों का ऐसा गिरोदा बना दिया है कि अब सिर्फ फ़ोन नहीं बल्कि घर के किसी फ़र्द की तरह अहम हो गया है। लो जी, खुशखबरी है कि हमारा फ़ोन वापस आ गया है। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। अब हम शोरूम से बाहर निकलते ही सामने वही ज़ातर अपनी तमाम तर रोशनियों के साथ मौजूद हैं। लेकिन थोड़ा और रुकिए, अब एक और दिलचस्प बात दिखाती हूँ। इस शोरूम की बिल्कुल साइड में वो शोरूम है जहाँ से मेरे हस्बैंड ने फ़ोन लिया था। यानी हम मियाँ बीवी के फ़ोन्स का जो मायका है ना, बिल्कुल आस पास ही है। देखिए ये रहा वो शोरूम। आज तो लगता है पूरा ख़ानदान ही अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहा है। अब फ़ोन भी ठीक हो गए और दिल भी मुतमईन। चलिए घर वापसी की राह लेते हैं। तो आज के सफ़र के अख्तिताम पर मैं आपसे अलविदा कहती हूँ। इंशाअल्लाह किसी अच्छी सी वीडियो के साथ या किसी अच्छे से सफ़र के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।